بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. اینڈ ہم لوگ جناب چیپٹر نمبر 2 پہ پہنچ گئے. انگلش میڈیم اسٹوڈنٹس کی پاکستان اسٹڈیز 10th کلاس نیو سلیبس نیو بک فار 20 جو ایگزام ہے ہمارے اس سال. اگلے تمام سالوں میں اب یہی نئی کتاب آپ کی چلے گی. تو چیپٹر نمبر 2 جس کو چیپٹر نمبر 6 بھی ترتیب کے حساب سے کہتے ہیں، اس کا نام ہے پاکستان اینڈ ورلڈ افیئر، پاکستان اور عالمی امور. اور اس کی شروع کرنے جا رہے ہیں. پہلے ایکسرسائز MCQs آپ کے سامنے ہیں. اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا اکتوبر 24 1945 کو. اسلامک کانفرنس جو تنظیم ہے اس کا قیام عمل میں آیا 1969 میں. کہاں پر؟ مراکش کے شہر رباط میں تھا. لاہور میں تو دوسری سربراہی کانفرنس ہوئی تھی. تہران جو ہے وہ ایران کا کیپٹل ہے. جدہ جو ہے وہ سعودی عربیہ کا شہر ہے. لیکن مراکش کا کیپٹل رباط، جہاں پر اسلامی سربراہی کانفرنس کا پہلا اجلاس 1969 میں ہوا تھا. پیپل ریپبلک آف چائنا. چائنا تو قدیم ترین ملکوں میں سے ایک ہے، لیکن جب چائنا میں انقلاب آیا اور نئے چین کی ابتدا ہوئی تو وہ انقلاب آیا تھا 1949 میں. تو پھر پیپل ریپبلک آف چائنا جس کا نام ہے اس کو اب 1949 میں کہا جاتا ہے. پاکستان نے 30 ستمبر 1947 کو ممبرشپ حاصل کی یونائٹڈ نیشنز کی، کیونکہ ECO تو 1985 میں بنی. OIC ابھی ہم پڑھ چکے ہیں 1969 میں بنی. SARC 1985 میں بنی. تو پھر پیچھے رہ جاتا ہے یونائٹڈ نیشن. پہلا ملک جس نے پاکستان کو ریکگنائز کیا وہ ایران ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں بچوں کو ڈیٹیل لیکچرز میں کہ 3 ملک تھے جنہوں نے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا. سعودی عربیہ تھا، اس کے بعد ترکی تھا اور ایران تھا. مگر سب سے پہلے پاکستان کو ریکگنائز کیا تھا ایران نے. تو پھر ایران کے جواب آتے ہیں. پہلے شارٹ کوسچنز کا لیتے ہیں. واٹ از مین بائی فارن پالیسی؟ فارن پالیسی کی تعریف کریں. پیج 25 پہ جواب ملے گا آپ کو. ابھی میں دکھاتا ہوں. سینٹرل ایشین ریپبلکس کے نام بتائیں جن کو وسط ایشیا کی ریاستیں کہتے ہیں. پیج 34 پہ ہے. اسٹیٹ گوادر پورٹ کی کیا امپورٹنس ہے؟ ہمارے پہلے لانگ سوال کا آخری پیراگراف ہے پیج 24 پہ. واٹ از فلسطین پرابلم؟ پیج نمبر 37. اور اگلا سوال بھی ہمارے پہلے لانگ سوال کا ایک پوائنٹ نمبر 2 ہے کہ لینڈ اور سی کے جو روٹس ہیں، بری اور بحری راستے پاکستان کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہیں. ترتیب میں انڈر لائن کرتے جائیں. پہلا سوال آبجیکٹیوز آف فارن پالیسی. پیج نمبر نوٹ کر لیے کریں. پیج 25 پہ ہے. آپ نے 3 لائنیں کرنی ہیں. The term foreign policy refers to a strategy of a country for relations with other countries. Every country establish ہر ملک دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے اپنے مفادات کو تحفظ دینے کے لیے. کیونکہ in our present day world no state can meet all its need alone. اس دور میں کوئی ملک اپنی ضروریات اکیلے پوری نہیں کر سکتا. چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے جاپان، چاہے چائنا. اس کو لازمی کسی نہ کسی کے ساتھ کسی بھی ملک کو تعلقات قائم کرنے پڑتے ہیں. اسی تعلقات قائم کرنے کے لیے جو پالیسی بنتی ہے اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں. اگلا سوال. سینٹرل ایشیا کے ممالک استاد گامی پہلوان کے ساتھ ان کا نام بتانا آپ نے. تو پہلی ایک لائن میں تھوڑی سی بتا دیں کہ یہ جو ممالک تھے یہ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد 1991 میں وجود میں آئے. ویسے تو 6 ہیں مگر ہماری نئی کتاب میں 5 لکھے ہیں تو ہم نے 5 ہی بتانے ہیں. قازقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان، تان، پان، دھان، ایمان، قبرستان. بالکل نہیں، یہ نہیں ہے. یہ میں نے ویسے مثالہ لگایا. جو پہلے 5 ہیں ازبکستان تک بس وہ ہیں. ویسے ایک چھٹا آذربائیجان ہے لیکن اس کو اب سینٹرل ایشیا میں شامل نہیں کیا جاتا، وہ ترکی کے قریب ہے. سی پیک گوادر پورٹ کیوں اہم ہے؟ ہمارا پہلے سوال کا جو 7واں پوائنٹ اس میں لکھا ہوا ہے کہ گوادر پورٹ کی کیا اہمیت ہے. تو پورا کا پورا پیراگراف فل کلو کل. Under the China-Pak economic corridor, Gwadar port can be developed the hub of economic activity. گوادر پورٹ پوری دنیا کی معاشی سرگرمیوں کا ہب بن جائے گا. اس سے جناب یورپ، یونائٹڈ اسٹیٹس اور بہت سے ملکوں میں تجارت، یہاں سے جو چین کا سامان آئے گا جائے گا. پاکستان ول بیکم دا سینٹر. پاکستان انشاءاللہ ایک دن دنیا کی تمام سرگرمیوں کا مرکز بن جائے گا. چاچا ٹائم پٹاس. فلسطین کا پرابلم کیا ہے؟ 1948 میں شروع کریں گے. پہلی 2 لائنیں. ایک اسٹیٹ بنی جس کا نام اسرائیل تھا جو کہ فلسطین کی زمین پر قائم ہوئی مغربی طاقتوں کی مہربانی کی وجہ سے. This was a matter of concern for the Palestinians. فلسطینیوں کے لیے یہ معاملہ بڑا پریشان کن تھا. تو پھر کیا ہوا؟ اگلے پیراگراف سے
چنانچہ مین ایریا آف فلسطین جس میں یروشلم بھی شامل ہے وہ اب اسرائیل کی کنٹرول میں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال پہلے چاچا ٹرمپ یروشلم کو باقاعدہ اسرائیل کا کیپٹل مان چکا ہے، جو کہ ایک اور متنازع مسئلہ ہے۔ ایفرٹس آر اسٹل بینگ میڈ بائی دا UN، کوشش کر رہی ہے، اسلامی دنیا بھی کوشش کر رہی ہے، کئی جنگیں بھی ہو چکی ہیں کہ کسی طریقے سے فلسطین کی مسئلہ حل کیا جا سکے، فلسطین اسٹیٹ تک۔ وہی پھر دوبارہ پہلا سوال کا پوائنٹ نمبر 2، لینڈ اور سی پاکستان کے روٹس کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ پہلی، ڈیڈ لائن، پاکستان از کلوز ٹو دا آئل پروڈیوسنگ گلف کنٹریز سچ ایز پرشین گلف، سعودی عربیہ، عراق، کویت، بحرین، UAE، عمان اینڈ قطر، یہاں تک۔ اس کے بعد لائن نمبر 4، انڈسٹریل ڈیولپمنٹ آف بہت سے ملکوں کی جو ترقی کا دار و مدار ہے وہ انہی ملکوں کے تیل اور گیس پر ہے۔ یہ تیل اور گیس بحیرہ عرب کے قریب سے گزر کر خلیج فارس سے آتا ہے اور پوری دنیا میں جاتا ہے، اس وجہ سے عربین سی اور کراچی کی اہمیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پاکستان ان کو لینڈ سی سروس فراہم کرتا ہے، اس کے علاوہ افغانستان بھی جتنا سامان جاتا ہے وہ اسی طریقے سے سمندر سے جاتا ہے۔ تو کراچی ایک بین الاقوامی ہوائی اڈا اور بہت بڑی سی پورٹ ہے، اور قدیم ترین دنیا کی سی پورٹ ہے، 1852 میں بنی تھی کراچی کی پورٹ۔ یہاں تک آپ نے ایئرپورٹ تک بتانا ہے۔ پہلی 1.5 لائن تقریباً یا 2 لائن پہلی پوری کر لیں قطر تک، اس کے بعد اگلی یہ 4-5 لائن۔ لانگ سوال شروع کرنے جا رہے ہیں، لانگ سوالوں کے نوٹ لگائیں۔ پہلے اسٹیٹ دا مین آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی، پیج نمبر 25، 26، 27 پہ 1 بائی 1 کرتے جاتے ہیں جی۔ اسٹیٹ دا مین آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی، سب سے مشہور سوال اس چیپٹر نمبر 2 کا، شاید ہی کوئی سال ایسا ہو کہ یہ سوال نہ پوچھا گیا ہو، اس کو بالکل رٹ لینا آپ نے۔ پیج نمبر 25، 26 اور 27، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے مقاصد جان کریں، مگر پہلے ڈیفینیشن بتانی ہے۔ یہاں سے ڈیفینیشن ہم تھوڑی دیر پہلے بھی ہم شارٹ کورس میں ڈیفینیشن کر چکے ہیں۔ ڈیفینیشن بتانے کے بعد آپ نے شروع کرنا ہے، دا مین آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی آر ایز فالوز، فالوز کے بعد پوائنٹ نمبر 1 دے کر بسم اللہ کر کے لکھنا شروع کر دینا ہے۔ فل کل نیشنل سیکیورٹی آ گیا، اس کے بعد پروموشن آف کلچر اینڈ ڈیولپمنٹ، ثقافت کا فروغ اور ترقی، اور اس کے بعد آگے آپ کی معاشی ترقی، اکنامک گروتھ، اور یہ سوال آپ کا انگلش کی بک والا پیج 27 پہ ختم ہوگا پالیسی تک، یہاں تک سوال۔ پہلے لازمی ڈیفینیشن بتانی ہے کہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے، اس کے بعد مثالہ لگانا ہے، دا مین آبجیکٹیوز آف پاکستان فارن پالیسی آر ایز فالوز، اور اس کے بعد جناب 1 بائی 1 کرتے جانے۔ کشمیر ایشو بتائیں جی، یہ بھی بورڈ میں سوال آ چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر پاکستان بھارت کا درمیان سب سے بڑا مسئلہ، بلکہ دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ، پیج نمبر 31، 32، 33۔ چلو جی پیج 31 نکال لیتے ہیں۔ 31 پیج نکل آیا اور کشمیر کا مسئلہ آپ کا شروع ہو رہا ہے 31 پیج کے بالکل آخر سے، تو یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ بتانا ہے کہ کشمیر کا اصل مسئلہ ہے کیا، کشمیر جناب جو راجہ تھا اس نے کیا کہا، تو پاکستان نے پھر کیا کیا، انڈیا نے فوجیں لے گیا۔ پہلا حصہ مکمل کرنے کے بعد یہ بتانا ہے کہ جب یہ معاملہ UN کی سیکیورٹی کونسل میں پہنچا، باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی، تو پھر UNO میں اس مسئلے کے بارے میں کیا حل نکالا گیا، یہ بتانا ہے۔ سیکیورٹی کونسل نے کیا بیان دیا تھا، کیا مشور عالم ریزولوشن پاس کی، یہ بتانی ہے۔ اس نے کہا تھا جی کہ یہاں پر الیکشن کرائے جائیں گے، پلیبی سائٹ، میں ڈیٹیل سے پہلے لیکچر دے چکا ہوں۔ پھر انڈیا انکاری ہو گیا، انڈیا نے کہا جی پلیبی سائٹ نہیں کراتا، ایسے کی تیسی۔ چنانچہ کئی دفعہ UNO کے نمائندے یہاں پر آ چکے ہیں، مگر معاملہ جوں کا توں ہے۔ اس کے بعد آج کل کی صورتحال کیا ہے، اور یہیں پر ایک شارٹ کوسچن بھی ہے بڑا مشہور کہ لائن آف کنٹرول سے کیا مراد ہے۔ میں پہلے لانگ جو آپ کے لیکچرز میں دے چکا ہوں اس میں یہ میں نے سوال بتایا تھا آپ کو، واٹ از لائن آف کنٹرول، تو یہ سوال جناب آپ کا ختم ہو جائے گا سینٹرل ایشیا سے پہلے۔ پاکستان کے ترکی کے ساتھ تعلقات بیان کریں، چھوٹو سوال ہے جس کو میں چھوٹو لانگ کہتا ہوں، 4 نمبر کا آ سکتا ہے، پیج نمبر 36 پہ ہے جی، پاکستان ریلیشن وتھ ٹرکی۔ اس میں ایک پوائنٹ آپ نے اپنے پاس سے اضافہ کرنا ہے، تھوڑا سا ٹچ لگانا ہے۔ جیسا آپ کو میں لانگ سوالوں میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اپنے پاس سے پہلا پوائنٹ بتانا ہے جو سب کو پتا ہے کہ ترکی پاکستان کا بردر اسلامی ملک ہے، ترکی کا کیپٹل انقرہ ہے،
اس کے علاوہ ترکی کا مشہور شہر استنبول ہے جو یورپ اور ایشیا کے درمیان واقع ہے. جناب ترکی کی جو کرنسی ہے اس کا نام لیرا ہے. ایسے جناب 4-5 باتیں بتانے. ترکی ایک اپنا خلافت عثمانیہ جو ہے وہ بھی ترکی نے شروع کی تھی، دنیا کی قدیم ترین سپر پاور تھی. تو یہ 5-6 باتیں بتانی ہیں تاکہ 1 پوائنٹ کا اضافہ ہو جائے. اس میں ارطغرل غازی اور عثمان کارلوس ڈراموں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک اور چیز ہے. تو اس کے بعد دوسرا پوائنٹ آلریڈی بک پہ بنا ہوا یہ بنے گا، پھر تیسرا پوائنٹ بن گیا، چوتھا بن جائے گا. اب یعنی 1 پوائنٹ میں اضافہ ہو گیا. اور کشمیر کے معاملے پر ترکی کا پاکستان میں کیا سٹانس ہے. پھر اس کے بعد زلزلوں والی بات آ گئی، ECO بن گئی، RCD بن گئی. یہ ساری باتیں بتانی ہیں، مگر پہلا پوائنٹ اپنے پاس سے بتانا ہے، تھوڑا سا ترکی کا تعارف بیان کرنا ہے. نیٹ سے چیک کریں ترکی کی آبادی کتنی ہے، بلکہ آپ نیٹ سے نہیں، میرے آپ پرانے لیکچرز دیکھیں جو میں نے پاکستان ترکی پہ بنائے ہوئے ہیں، وہاں میں نے ایکسٹرا باتیں بتائی ہوئی ہیں. چائنا کیا رول پاکستان چائنا تعلقات، یہ سوال بھی بورڈ میں بتا رہا ہوں سب سے زیادہ بورڈ میں سوال آیا پاکستان کی فارن پالیسی کا. اس کے بعد 3-4 دفعہ 10 سالوں میں سوال آیا پاکستان چائنا کا. تو پاکستان چائنا کے لیے واپس چلتے ہیں چائنا پہ آگے. یہاں پر بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو آپ کو نیلے رنگ میں نظر آ رہا ہے ڈبہ سا، یہ ڈبہ آپ نے اوپر لے کے جانا ہے. اس کو یعنی سب سے پہلے لکھنا ہے آپ نے. اس ڈبے کو جناب آپ یہاں پر شروع کریں گے، یہاں پر ڈبہ پہلے یہاں پر بنائیں گے. یعنی اہم معلومات ہیں کہ چائنا جو ہے دنیا کی آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے. ہر سال جناب چائنا والے اپنی یوم آزادی بڑی دھوم دھام سے 1 اکتوبر کو مناتے ہیں. میں نے بتایا تھا 1949 میں ہوا. چین کی کرنسی کا نام یوان ہے. تو یہ 4-5 ایک اور بھی اپنے پاس اضافہ کریں. دا کیپٹل آف چائنا از بیجنگ. بیجنگ جو ہے وہ چائنا کے کیپٹل کا نام ہے. یہ بھی میں اپنے لانگ سوالوں والے لیکچر میں آپ کو ڈیٹیل بتا چکا ہوں. تو یہ پوائنٹ نمبر 1 بنانا ہے یہاں پر. اس کے بعد یہ والا پوائنٹ نمبر 2 بنے گا، یہ پوائنٹ نمبر 3 بن جائے گا، یہ پوائنٹ نمبر 4 بنے گا، پوائنٹ نمبر 5 بن جائے گا، پوائنٹ نمبر 6 بنے گا، پوائنٹ 7 بنے گا. اور ایک پوائنٹ اور اضافہ کرنا ہے، وہ ہے جی کہ پاکستان اور چائنا مل کر JF-17 ٹھنڈر طیارے بنا رہے ہیں، اس کا ذکر کرنا ہے. پھر حال ہی میں چائنا نے JF-10 طیارے پاکستان کو دیے ہیں جو کہ 4.5 جنریشن کے ہیں، اس کا ذکر کرنا ہے تاکہ ایک پیراگراف مزید بن جائے اور بورڈ والے کو سمجھ آ جائے کہ بچہ پڑھنے والا ہے اور کسی اچھے استاد سے اس نے پڑھا ہے، میرے جیسے سے. اپنے منہ میں مٹھو اسی کو کہتے ہیں اپنی تعریف خود کرنا. آخری سوال ہے کہ پاکستان اور دنیا کی ایک بڑی سپر پاور امریکہ کے درمیان تعلقات بہت بڑا لانگ تھا یہ پہلے 2 صفحوں کا، مگر چونکہ ہمارے تعلقات آج کل تھوڑے سے اچھے نہیں رہے اس لیے سوال بھی کتاب والوں نے چھوٹا کر دیا. اب یہ چھوٹو لانگ بن گیا. پہلے یہ بڑو لانگ ہوتا تھا، اب یہ بن گیا چھوٹو لانگ. پاکستان ریلیشن ود ورلڈ پاور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ. یہاں پر بھی آپ نے پہلا پوائنٹ اپنے پاس سے ایڈ کرنا ہے. آپ بتا دیں کہ امریکہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ 50 ریاستوں پر مشتمل ہے. اس کا جو کیپٹل ہے واشنگٹن DC ہے. امریکہ کرنسی کا نام جناب امریکن ڈالر ہے. امریکہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 3را سب سے بڑا ملک ہے، اور نیو یارک بھی امریکہ کا ایک بہت ہی مشہور شہر ہے جہاں پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا واقعہ پیش آیا. تو یہ چند باتیں بتانے سے ایک پیراگراف پورا اوپر بن جائے گا. اس کے بعد اصل کام شروع کر دیں. لیاقت علی خان کا دورہ آ گیا، پھر جناب سیٹو سینٹو کے معاہدے آ گئے، اس کے بعد جو ڈیفنس پیکٹس ہوئے تھے، پھر جنگوں میں کیا کردار تھا امریکہ کا، پھر جب افغانستان میں روس آیا تو پاکستان امریکہ نے مل کر کیا کیا. یہاں تک کرنے کے بعد آپ کا سوال ہو جائے گا ختم. چاہے تھوڑا سا مثالیں لگا سکتے ہیں، ایک پوائنٹ مزید بنا کر بتا سکتے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے کے بعد جب امریکہ نے طالبان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا، حملے کیے، تو پاکستان کی سرزمین استعمال کی گئی، ہمارے اڈے استعمال کیے گئے تھے، اور پاکستان اس میں ان کا مجبوراً اتحادی بن گیا کیونکہ اس کے علاوہ ہمارے پاس اس وقت کوئی اور چارہ نہیں تھا، وسائل تھے ہمارے پاس. تو یوں جناب ہمارا یہ ختم ہو گیا چیپٹر، اور اس کے بعد باری آنے والی ہے چیپٹر نمبر 3 اور چیپٹر نمبر 4 کی. تھینک یو سو مچ ٹائم ضائع کرنے کا میرے ساتھ. اللہ حافظ. سی یو انٹل نیکسٹ ویڈیو. بائے بائے.